أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس مسئلہ نمبر 1051 سے ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص معمول کے خلاف سجدہ کرے، مثلا سینے اور پیٹ کو زمین پر نکالے یا پاؤں کو کچھ لمبا کر دے، چنانچہ اگر کہا جائے کہ اس نے سجدہ کیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ لیٹ گیا ہے اور اس پر سجدہ کرنا صادق نہ آتا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سجدے میں اگر تو لگ رہا ہے کہ سجدے میں گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دیکھ کے کہہ دے کہ یہ تو لیٹ ہی گیا ہے یا پھر اس کا سجدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سجدے کا یا دوسری چیز جس پر نماز پڑھنے والا سجدہ کرے، ضروری ہے کہ جتنی مقدار پر سجدہ صحیح ہے اتنی مقدار پاک ہو، لیکن اگر مثال کے طور پر سجدے گاہ کو نجس فرش پر رکھ دیا جائے یا سجدے گاہ کی ایک طرف نجس ہو اور وہ پیشانی پاک طرف رکھیں، یا سجدے گاہ کے اوپر کی طرف کچھ حصہ پاک اور کچھ نجس ہو لیکن پیشانی کو نجس نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات کریں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کا سجدے گاہ جو ہے وہ سائڈ سے نجس ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہوا، لیکن اس نے جو پیشانی تھی وہ پاک جگہ پر ہی رکھی ہے تو پھر اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر پورا سجدے گاہ نجس ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کہہ رہے ہیں اگر نماز پڑھنے والے کی پیشانی پر پھوڑا یا زخم اس طرح کی کوئی چیز ہو جس کی بنا پر وہ پیشانی زمین پر بغیر زور لگائے بھی نہ رکھ سکتا ہو، مثلا اگر وہ پھوڑا پوری پیشانی کو نہ گھیرے ہوئے ہو تو ضروری ہے کہ پیشانی کے صحت مند حصے سے سجدہ کرے، اور اگر پیشانی کی صحت مند جگہ پر سجدہ کرنا ہے اس بات پر موقوف ہو کہ زمین کو کھودے اور پھوڑے کو گڑے میں اور صحت مند جگہ کی اتنی مقدار زمین پر رکھے کہ سجدے کے لیے کافی ہو تو ضروری ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ یہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں اگر ایک شخص ہے، اس کے پیشانی پر پھوڑا بن گیا ہے لیکن سائڈ پہ تھا، وہ ادھر سے دوسری سائڈ سے کیا ہے سجدہ کر سکتا تھا تو وہ کر لے، لیکن اگر اس کا جو ہے بالکل پیشانی والی جو سجدے گاہ والی جگہ پر ہے پھوڑا، تو پھر ایک گڑھا بنا کر اگر وہاں پہ اسے سجدہ کرنا پڑے اور پھر سجدے گاہ پر سر رکھنا پڑے تو ایسا بھی کرنا پڑے تو وہ کر کے اپنا نماز پڑھے گا۔ اگر پھوڑا یا زخم تمام پیشانی پر پھیلا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ پیشانی کی دونوں اطراف کو، جو پیشانی کے باقی ماندہ حصے ہیں، کسی ایک جانب کو جس طرح بھی ممکن ہو زمین پر رکھے، اور اگر نہ رکھ سکتا ہو ضروری ہے کہ اپنے چہرے کے کچھ حصے سے سجدہ کرے، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر تھوڑی سے سجدہ کر سکتا ہو تو تھوڑی سے سجدہ کرے، اور اگر نہ کر سکتا ہو تو پیشانی کے دونوں اطراف میں سے ایک طرف سے سجدہ کرے، اور اگر چہرے سے سجدہ کسی بھی طرح ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ سجدے کے لیے اشارہ کرے۔ اب یہ ساری صورتیں بتائی ہیں کہ سجدہ کرنا ضروری ہے کہ اگر پوری پیشانی پر پھیل گیا بالکل نہیں کر سکتے تو چہرے سے کرے، اگر چہرے سے نہیں کر سکتے تھوڑی سے کریں، تھوڑی سے نہیں کر سکتے تو پھر کسی بھی چہرے کے کسی بھی حصے سے کر لیں، لیکن پھر بھی نہیں کر سکتے بہت مشکل ہو گیا تو پھر اشارہ کر دیں۔ کریں جو شخص بیٹھ سکتا ہو لیکن پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، اگر اتنا جھک سکتا ہو جسے عرفاً سجدہ کرنا کہا جا سکے، ضروری ہے کہ اتنا جھکے اور سجدہ گاہ یا کسی دوسری چیز کو جس پر سجدہ صحیح ہو کسی بلند چیز پر رکھ لے اور اپنی پیشانی اس پر رکھے، لیکن ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہتھیلیوں اور انگوٹھوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کو معمول کے مطابق زمین پر رکھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ بیٹھ تو سکتا ہے لیکن پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا، لیکن اتنا جھک جائے کہ عرفاً کہا جا سکے کہ یہ سجدہ کرا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں جھک سکتا تو سجدے گاہ کو اوپر والی جگہ پر رکھ لیں اور سجدہ پیشانی سے لگا کر سجدہ کر لیں، اور ممکن ہو تو ہتھیلیوں اور گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کو بھی معمول کے مطابق ہی زمین پر رکھے۔ یعنی مذکورہ فرض میں اگر کوئی ایسی بلند چیز نہ ہو جو مذکورہ یعنی پیچھے جو بتایا ہے کہ سجدے گاہ کو اوپر والی کسی جگہ پر رکھ لے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بلند چیز نہ ہو جس پر نماز پڑھنے والا سجدے گاہ یا کوئی دوسری چیز جس پر رکھنا سجدہ کرنا صحیح ہو رکھ سکے، اور کوئی شخص بھی نہ ہو مثلا سجدے گاہ کو اٹھائے اور پکڑے تاکہ وہ شخص اس پر سجدہ کرے، تو ضروری ہے کہ سجدے گاہ یا دوسری چیز کو جس پر سجدہ کر رہا ہو ہاتھ میں اٹھائے،
پھر اس پر سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس اور کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھ میں پکڑ کر سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بالکل ہی سجدہ نہ کر سکتا ہو اور اتنا جھک سکتا ہو اسے سجدہ نہ کہا جا سکے تو ضروری ہے کہ سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے، اور اگر ایسے بھی نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے آنکھوں سے اشارہ کرے، اور آنکھوں سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا تو ضروری ہے دل میں سجدے کی نیت کرے، اور احتیاط لازم کے نام پر ضروری ہے کہ ہاتھ وغیرہ سے سجدے کے لیے اشارہ کرے اور واجب ذکر کرے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کی پیشانی بے اختیار سجدے کی جگہ سے اٹھ جائے ضروری ہے کہ حتی الامکان اسے دوبارہ سجدے کی جگہ پر نہ رکھے، سجدے پر نہ جانے دے، قطع نظر اس کے کہ اس نے سجدے کا ذکر پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، یہ ایک سجدہ شمار ہوگا۔ اگر آپ نے ایک سجدے پہ سر رکھ لیا اور آپ پھر دوبارہ اس سجدے سے سر نہ اٹھائیں، اگر آپ اٹھا کے دوبارہ رکھیں گے تو یہ پھر 2 سجدے ہو جائیں گے، ایک سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ اگر سر کو نہ رو سکے اور بے اختیار دوبارہ سجدے کی جگہ پر پہنچ جائے تو وہ ایک ہی سجدہ، اگر آپ کے اختیار میں نہیں تھا غلطی سے ہو گیا تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر واجب ذکر ادا نہ کیا ہو تو احتیاط مصب یہ ہے کہ ذکر ادا کرے، لیکن ضروری ہے کہ اسے قربت متعلقہ کی نیت سے کہے، اس کے جزو نماز ہونے کا قصد نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ابھی ذکر نہیں پڑھا تھا تو پھر مستحب یہ ہے کہ ذکر کو پڑھے اور پھر اللہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کے قبول ہونے کی نیت کرے اور اسے نماز کا جز قرار نہ دے۔ کہہ رہے ہیں جہاں انسان کے لیے تکیہ کرنا ضروری ہے وہاں وہ قالین یا اس طرح کی کسی چیز پر سجدہ کر سکتا ہے۔ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص اس نے کسی کو نہیں بتانا کہ وہ شیعہ ہے یا کچھ تو پھر وہ قالین پر سجدہ کر سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ نماز کے لیے کسی جگہ جائے یا نماز کو اس کے لیے مؤخر کرے اور ایسی جگہ پر تکیہ کا سبب ختم ہونے کے بعد نماز ادا کرے، لیکن اگر اسی مقام پر چٹائی یا کسی دوسری چیز جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو اگر وہ اس طرح سجدہ کرے کہ تکیہ کی مخالفت نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ قالین یا اس سے ملتی جلتی چیز پر سجدہ نہ کرے۔ اب یہاں بھی وہ کہنے ہیں اگر وہاں پہ چٹائی وغیرہ موجود ہے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے تو پھر ایسا کرے کہ اس چٹائی پر کر لے، قالین پر نہ کرے، اور اگر وہ تکیے کو بھی مطلب مسئلہ نہیں ہو رہا تو لیکن اگر کوئی شخص پرندوں کے پروں سے بھرے گدے یا اس قسم کی دوسری چیز پر سجدہ کرے جس پر جسم سکون کی حالت میں نہ رہے تو نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کیچڑ والی زمین پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو اور بدن اور لباس کا آلودہ ہو جانا اس کے لیے مشقت کا موجب نہ ہو تو ضروری ہے کہ سجدہ اور تشہد معمول کے مطابق بجا لائے، اگر ایسا کرنا مشقت کا موجب ہو تو قیام کی حالت میں سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے اور تہجد کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں اور مثلاً نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء کی تیسری رکعت میں جس میں تشہد نہیں ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھے اور پھر کھڑا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں تک